الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان کنتم جنبا فطہروا۔ آج بات کریں گے اسلامی آداب کے موضوع پر، غسل کرنے کے آداب۔ عام طور پر آج دیکھا جاتا ہے لوگوں کو غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں کہ غسل کیسے کریں گے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، حدیث کے ماننے والے ہیں۔ اسلامی طریقے کے مطابق غسل کا طریقہ کیا ہے؟ ایک آدمی اگر ناپاک ہو جاتا ہے، ایک آدمی اگر جنوبی ہو جاتا ہے، تو ناپاک آدمی کے لیے، جنوبی آدمی کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنبی ہو جاؤ، اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو تم پاکی اختیار کرو، غسل کر لو۔ غسل کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ مسنون غسل ہے۔ غسل ہم اور آپ کیسے کریں گے؟ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کیا کیا آداب ہیں؟ کیا کیا شرائط ہیں؟ ان شرائط کا جاننا ہمارے لیے، ہمارے بال بچوں کے لیے، ماں اور بہنوں کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ غسل میں 2 ارکان ہیں اور یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں، کمپلسری۔ نمبر 1، نیت کا ہونا۔ نیت ضروری ہے۔ آپ پاکی حاصل کر رہے ہیں، آپ غسل کر رہے ہیں، آپ کی نیت ہے پاک ہونے کی، غسل کرنے کی، تو آپ کو نیت کرنی ہوگی۔ آپ کو یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ میں پاک ہونے کے غرض سے، طہارت حاصل کرنے کے غرض سے میں غسل کر رہا ہوں۔ بغیر نیت کے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب نیت، ایسی نیت نہ کریں جیسے لوگ نماز میں وہ نیت کرتے ہیں روزے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، کہ چلو میں نہانے بیٹھا ہوں، گرم پانی ادھر ہے، ٹھنڈا پانی ادھر ہے، میرا منہ قبلہ کی طرف ہے۔ اور اس طرح نہیں کہنا ہے۔ ارادے کا نام، سوچ کا نام، آپ نے ارادہ کر لیا، آپ نے سوچ لیا کہ مجھے پاکی حاصل کرنی ہے، تو یہ نیت آپ کی ہوگی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز ہے پورے جسم کے اندر پانی بہانا۔ اگر ناپاکی والا غسل کر رہے ہیں تو پورے جسم کے اندر پانی بہانا ہے، ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ جنابت کا غسل۔ باقی نارمل غسل ہے، نارمل غسل آپ پانی ڈال لیجئے، کوئی دقت نہیں ہے، ڈبکی لگا لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جیسے بھی آپ پانی ڈال سکتے ہیں، نہا لگ سکتے ہیں، ڈبکی لگا سکتے ہیں، شاور لے سکتے ہیں، لیکن جنابت، ناپاکی کا غسل اگر آپ کرتے ہیں تو یہ 2 چیزیں کمپلسری ہے۔ نیت کا ہونا، پاکی کی نیت سے، نہیں تو 1000 ڈبکی لگا لیجئے، شاور پر شاور مارتے رہیے، آپ پاک ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے نیت ضروری ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ پورے جسم کو بھگانا ہے، ایک ایک بال کو بھی بھگانا ہے۔ اب آئیے ترتیب میں آتے ہیں، جو آداب ہے غسل کرنے کے، جو مسنون طریقے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے۔ غسل کر رہے ہیں آپ، غسل کرنے کے لیے آپ چاہے آپ کہیں پر غسل کر رہے ہیں یا آپ اپنے باتھ روم میں گئے ہیں، واش روم میں غسل کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ غسل کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ کو بسم اللہ کہنا ہے پہلے۔ اور بسم اللہ کہنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھونا ہے۔ یہ ہاتھ کو کہاں تک دھونا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یہ پہنچی تک، جہاں تک ہم وضو میں کرتے ہیں، یہ 3 مرتبہ اس کو دھونا ہے۔ 3 مرتبہ دھونے کے بعد بسم اللہ بولے، 3 مرتبہ ہاتھ کو دھوئے، 3 مرتبہ ہاتھ کو دھونے کے بعد اب استنجا کریں گے، مطلب جہاں ناپاکی ہے، جہاں گندگی ہے، وہاں رگڑ رگڑ کر کے آپ صاف کریں گے۔ صابن سے صاف کیجئے، پانی سے صاف کیجئے، مٹی سے صاف کیجئے، اس گندگی کو صاف کرنا ہے، استنجا لینا ہے، مطلب پاکی اختیار کرنا ہے۔ اتنا ہو گیا۔ اب اس کے بعد مکمل وضو کرنا ہے۔ یہ کنڈیشن پہلے کا ہے۔ اب آپ کو مکمل وضو کرنا ہے۔ مکمل وضو جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے آپ کو وضو کرنا ہے۔
آپ پہلے ہاتھ دھوئیں گے، کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، چہرے دھوئیں گے، ہاتھ کو دھوئیں گے، مکمل وضو کریں گے، اور مکمل وضو کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نہائیں گے۔ دوسرا طریقہ، اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو میں آپ پیر کو چھوڑ دیجئے، باقی اعضاء کو دھو لیجئے، ہاتھ دھو لیجئے، چہرہ دھو لیجئے، کلی کر لیجئے، پیر کو چھوڑ دیجئے، اخیر میں پیر کو دھوئیے۔ یہ دونوں طریقہ درست ہے۔ آپ پہلی بار میں بھی پیر کو دھو سکتے ہیں یا آخری بار آپ پیر کو دھو سکتے ہیں۔ تو آپ نے بسم اللہ کیا اور آپ نے پورے طور پر آپ نے وضو کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، مکمل وضو کرنا ہے جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد مکمل وضو کرنے کے بعد 3 لب پانی اٹھائیے، یا 3 مگ سے نہاتے ہیں تو مگ سے اٹھائیے، ہاتھ سے اٹھائیے، چلو سے اٹھائیے، اور اپنے داہنے جانب سے سر میں پانی کو ڈھالیے 3 لب یا 3 مگ، اور اس کے بعد پورے بال کو گیلا کیجیے، پورے بال کو بھیگائیے، کہیں سوکھا نہیں رہے، یہ ناپاکی کا غسل ہے، ایک بال بھی سوکھا رہے گا تو آپ ناپاک رہ جائیں گے، پورے بال کو بھیگائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پورے جسم میں آپ پانی بہائیں گے، اور اس کے بعد اگر پہلے پیر دھو لیے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دھوئے ہیں تو بعد میں جو ہے پانی ماریے، جگہ کو صاف کیجئے، اور اس کے بعد اپنے پیر کو دھو لیجئے۔ یہ آپ کا غسل کا مکمل مسنون طریقہ ہے، اور یہ غسل کرنے کے آداب ہیں۔ غسل کرنے کے بعد اب جو ہے آپ نے تو مکمل وضو کر لیا ہے، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، الگ سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یاد رہے آپ کو کہ غسل کرنے کے درمیان آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہو۔ وضو ٹوٹنے کے کچھ مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ آپ کا بنا کپڑے کے اگر شرمگاہ میں آگے یا پیچھے ٹچ ہو جاتا ہے تو آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے، آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نہانے کے درمیان اگر یہ حادثہ ہو گیا، آپ کا ہاتھ اگر ٹچ ہو گیا بنا کپڑے کے، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر سے آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ اور آپ کا وضو اگر باقی ہے، ٹچ نہیں ہوا ہے، تو آپ کا وضو باقی ہے، آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور نہانے کے بعد، وضو کے بعد جو ہے آپ دعا کا اہتمام کریں گے جو وضو کے بعد کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس دعا کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی وضو کرنے کے بعد، ہر وضو کرنے کے بعد اس دعا کا اگر اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا 8واں دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے جنت کا 8واں دروازہ کھلا ہوا رہے گا، اور جس دروازے سے چاہے گا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ ہے وضو کی فضیلت، اور یہ ہے غسل کی اہمیت، اور غسل مسنون غسل اور غسل کرنے کے آداب اور طریقے۔ باقی نارمل غسل ہے، آپ جائیے وضو کر کے آپ نہا لیجئے، یا پانی ڈالنے کے بعد آپ نہا لیجئے، اس طریقے سے آپ غسل کر لیجئے۔ غسل میں دھیان رہے، بہت زیادہ پانی نہیں خرچہ کرنا ہے، پانی کا حساب بھی دینا ہے آپ کو۔ پانی کا حساب یہ ایسا نہیں کہ میرا بورنگ ہے، میرا نل ہے، کس کا کیا جاتا ہے، بہا رہا ہے۔ ایک آدمی تو ایک گھنٹہ باتھ روم میں پانی بہاتا ہے بھائی صاحب، باہر میں انتظار کیجیے تو لگتا ہے کہ سر پٹک لیں گے، اتنا ایک گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ نہانے میں، اور جو ہے اندر جو ہے پانی بہاتا ہے اور اسراف کرتا ہے۔ یہ حساب دینا پڑے گا، یہ پانی کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے وہاں بھی آپ کو نہاتے وقت بھی اللہ سے ڈرنا ہے کہ کہیں ہم سے زیادتی نہیں ہو رہی ہے۔ جہاں تک ضرورت ہے آپ استعمال کیجئے، پانی بہائیے، لیکن ضرورت نہیں اور بنا وجہ نہا رہے ہیں تو نہا رہے ہیں، شاور لے رہے ہیں تو لے رہے ہیں، اور اسراف کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز میں جو ہے ہم اور آپ اعتدال کریں، اور جو مسنون وضو ہے اور غسل کرنے کے جو آداب اور طریقے ہیں، ان طریقوں کو ملحوظ رکھیں، عمل کریں، گھر والوں کو بتائیں کہ ناپاکی کا غسل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، بچوں کو بتانا ہے کہ ناپاکی کا غسل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، عملی جامہ پہنانا ہے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسنون غسل کرنے اور غسل کے جو آداب اور طریقے ہیں ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔